نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ربنا سے دعا مانگنے کا کیا راز ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا رب کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ربنا سے دعا مانگنے میں کیا راز ہے، آج کے اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات ہوگی۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، آپ نے قرآن مجید میں غور کیا ہو کہ قرآن کریم کی ابتدا جس سورت سے ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ، اس کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ معلوم ہوا کہ رب کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا میں استعمال کیا، اور پھر اس سے عجیب بات یہ ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا جس سورت پر اختتام ہو رہا ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ ناس میں آپ دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں قل اعوذ برب الناس۔ تو یہاں بھی اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، یہاں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم میں جو دعائیں اللہ رب العزت نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں بیشتر دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا ربنا سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح پر دوسری دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تیسری دعا جو ہمیں ملتی ہے قرآن کریم میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ تو بہت ساری دعائیں ایسی ہیں، بیشتر دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا ہی ربنا سے ہو رہی ہے۔ اب ربنا سے دعا مانگنے کا راز کیا ہے، اور ربنا میں ایک خاص خصوصیت ہے چھپی ہوئی، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک جو ہے نا وہ چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کو سمجھیے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ روتا ہے، تو روتے ہوئے اگر وہ اپنی ماں کو پکارے اور کہے کہ فاطمہ فاطمہ، یعنی بچہ روتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے فاطمہ فاطمہ، اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے، اور وہ روتے ہوئے کہتا ہے فاطمہ فاطمہ، تو ماں کا دل اس کے لیے اتنا نہیں تڑپے گا جتنا جب وہ بچہ اس طرح سے پکارے گا روتے ہوئے امی امی۔ اس وقت جتنا ماں کا دل تڑپے گا امی کہنے سے، اتنا فاطمہ اس کا نام لینے سے اس ماں کا دل نہیں تڑپے گا۔ معلوم ہوا کہ بچے کا اور ماں کا ایک خاص تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بچہ اپنی ماں کو امی کہہ کر پکارتا ہے، تو ماں کا دل اپنے بچے کے لیے تڑپتا ہے، ماں کا دل اپنے بچے کے لیے تڑپنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ماں اور بچے کا جو خاص تعلق ہے وہ اس وقت صحیح مضبوط ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے روتے ہوئے، اور وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جب وہ امی کہتا ہے کہ تو ہی میری پرورش کرنے والی ہے، تو ہی مجھے پالنے والی ہے، اور تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے۔ جب وہ امی کہتا ہے تو اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ جملے کہتا ہے تو اس کے بعد ماں اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور اس کا دل تڑپ جاتا ہے۔ تو اب اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ بات سنیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ہم چاہیں تو کسی بھی نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں یا حنان، یا رزاق، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں یا رحمان، یا رحیم۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم مجھے میرے باقی 99 صفاتی ناموں سے پکارو گے تو تب بھی میں تمہاری پکار کو سنوں گا،
لیکن اگر تم لفظ رب کے ذریعے سے جس کا میں نے ذکر کیا اس کے ذریعے مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا، اس لیے کہ جب تم رب کا لفظ بولو گے تو میری رحمت جوش میں آ جائے گی، میں تم پر اپنا خصوصی فضل کروں گا، میں تم پر اپنا خصوصی جو ہے نا وہ کرم کر دوں گا اور تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ اس لیے جب کوئی انسان رب کا لفظ بول کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ اس بچے کی مانند ہی ہے جو اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو امی کہہ کر پکارتا ہے اور اس کی ماں فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ تو جب انسان بھی اپنے اللہ کو رب کہہ کے پکارے گا اور ربنا کے ذریعے سے دعا کرے گا تو اللہ کی ذات بھی فوراً متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور انسان جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو ساری زندگی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور یہ عقیدہ بناتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، مجھے عطا کرنے والا اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، اور وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ رب جو ہے، میرا خالق جو ہے، وہی میری ہر ضروریات کو، ہر ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ تو جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو ادھر بھی سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہاں بھی رب کے لفظ کا استعمال ہوا ہے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ یعنی ساری زندگی جس چیز کی وہ پریکٹس کرتا رہا اور یقین بناتا رہا کہ رب کی ذات مجھے عطا کرنے والی ہے، دینے والی ہے، اسی چیز کے بارے میں مرنے کے بعد اس سے سوال ہو رہا ہے مر رب کا، تو معلوم ہوا یہاں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جب آدمی قبر کے بعد آگے آخرت کی زندگی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہاں بھی قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی رب کے ہوئے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو قیامت کے روز جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہاں بھی دیکھیں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ رب کا لفظ جو ہے یہ قرآن کی ابتدا میں بھی بیان ہوا اور قرآن کریم میں بیشتر جگہوں پر بیان ہوا، پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن میں دعائیں سکھائی ہیں ان میں بھی ربنا کا لفظ استعمال ہوا، اور پھر جو اختتام ہو رہا ہے، قبر میں انسان جا رہا ہے، وہاں بھی جو سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی رب جو ہے اس میں لفظ رب استعمال ہو رہا ہے، اللہ کا صفاتی نام، اور قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا تو وہاں بھی رب کے لفظ کا استعمال کیا گیا، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ربنا کے ذریعے سے اپنی دعا کی ابتدا کریں، اللہ کی ذات جوش میں آئے گی، اللہ کا رحم اور فضل ہم پر ہوگا، کرم ہم پر ہوگا، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو دوستو یہ تھا ربنا کے ذریعے دعا مانگنے کا راز اور ربنا کے اندر چھپی ایک خصوصیت جو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔